وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام بچوں کو، ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، خوبصورت آواز میں پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئیں گے۔ نیکیاں کوئی معمولی نہیں ہوں گی، چھوٹی نہیں ہوں گی، ہلکی نہیں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کی طرح روشن نیکیاں ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو جو پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی رائی کے ذرات کی طرح اڑا کے رکھ دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ صحابہ کرام جب ایسی بات سنتے تو پریشان ہو جاتے۔ صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ہمارے سامنے کھل کر وضاحت کر دیجئے ان کے بارے میں، ان کی صفات کا ذکر کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی طور پر ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ تمہاری ہی نسلوں سے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ جس طریقے سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر تم عبادت کرتے ہو، تہجد کا اہتمام کرتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، وہ بھی قیام اللیل کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن وہ قوم ایسی ہوگی، ایسے لوگ ہوں گے، ایک طرف تو اللہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے رو بھی رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا بھی رہے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں تنہائی میسر آئے گی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ساری عبادات کو بھول کر اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ یہ حدیث میں نے کیوں سنائی ہے؟ اب دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے شیخ محترم جو ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، دوسری نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور خلوتوں میں ہمارا امتحان، کہ اس موضوع پر ابھی شیخ محترم
آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے ٹاپک کو بیان کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کے سفر پر تھے، اور عمرہ کے سفر میں حالت احرام میں آپ جانتے ہیں کہ شکار کرنا منع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک امتحان لینا تھا، اور پیشگی بتا دیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، یقیناً لازمی طور پہ اللہ تمہارا امتحان لے کر رہے گا۔ پھر وہ امتحان اللہ تعالیٰ نے کیسے لیا؟ امام مقاتل عظیم مفسر ہیں، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ امتحان اس طرح سے لیا گیا، اتنا شکار، اتنے پرندے، اتنے ہرن، اور اس قدر زیادہ وافر مقدار میں کہ اس سے پہلے صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں اتنا شکار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور قریب اتنا کہ فی رحالہم، جو ان کے خیمے تھے، خیمے کے اندر پرندے آ رہے ہیں، اور قریب سے شکار گزر رہے ہیں۔ تنالہ ایدیکم، اور اس قدر قریب آ کے پرندے بیٹھ رہے ہیں کہ صحابہ چاہیں تو اپنے ہاتھ سے اس پرندے کو پکڑ کے شکار کر لیں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، امتحان کا مقصد بھی اللہ نے بتایا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے امتحان اس لیے لینا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ خلوتوں میں میرا خوف کون کھاتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اس پیشگی اطلاع کے باوجود حد سے بڑھے گا، بے شک تم پیغمبر کے صحابہ ہو، غزوہ بدر کر چکے ہو اور بہت سارے معرکے لڑ چکے ہو،
لیکن اس امتحان کے اندر تم میں سے جو ناکام ہو کے حد سے بڑھے گا اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ خلوتوں میں امتحان لیتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خلوتوں میں صحابی رسول ہو کر ایک پرندے کا کوئی شکار کر کے اس پہ زیادتی کرے تو اس کے لیے تو عذاب علیم ہے، اور اگر 21ویں صدی میں میرے اور آپ جیسا کوئی گناہگار خلوتوں میں لوگوں کی عزتوں کا شکار کرے تو اس کا کیا بنے گا؟ آج ہماری جنریشن کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں کہ نماز بالکل نہ پڑھتے ہوں۔ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو نماز پڑھتے بھی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ واعظ و تذکیر نہ ہوتی ہو، واعظ و تذکیر بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کانفرنسز نہ ہوتی ہوں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم روتے نہ ہوں، پرابلم یہ نہیں ہے کہ تاک راتوں میں ہم جاگتے نہ ہوں۔ اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف اجتماعات کے اندر آنسو نہ بہاتے ہوں۔ آج اس دور کا بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ وہی لوگ جو اپنے اجتماعات میں رونے والے ہوتے ہیں، نمازوں میں آنسو بہانے والے، تاک راتوں میں گریہ وزاری کرنے والے اور شب زندہ بیداری کا ثبوت دینے والے، وہی لوگ جب فیس بک کے پیج اور واٹس ایپ کے گروپ پہ بیٹھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا ایمان کہاں ہوتا ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ خلوت میں ہے یا جلوت میں ہے۔ جلوت اوپن پلیسز، گیدرنگ، اجتماع، سب کے سامنے موجود ہونا، اس میں بھی ڈرنا تو چاہیے، لیکن اس میں ڈرنے کے فیکٹرز اور بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نے گناہ کیا تو میری بے عزتی ہوگی، میں نے گناہ کیا تو میرے وقار پہ حرف آئے گا اور کردار پہ ایک دھبا لگ جائے گا، میں نے گناہ کیا تو بدنامی ہوگی، میں نے گناہ کیا تو فلاں استاد دیکھ رہا ہے، فلاں شخص دیکھ رہا ہے۔ گویا جلوت میں گناہ سے بچنے کے داعیے، فیکٹرز اور اسباب و علل بہت سارے موجود ہیں۔ خلوت جب انسان اکیلا ہو اور اسے علم ہو کہ میں جو کچھ کروں گا اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، میں جو کچھ دیکھوں گا اس کو انکرپٹ کر سکتا ہوں، میں جو براؤزنگ کروں گا اس کی ہسٹری اپنے کارڈ سے واش کر سکتا ہوں۔ ان حالات میں جو صرف اللہ کی خاطر غلط براؤزنگ سے بچ جاتا ہے وہ اپنے خلوت کے امتحان میں کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تو آئیے اس نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہی دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ آج ہماری خلوتیں کتنی متاثر ہیں۔ اگر وہاں ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو انعام کیا ہے، ناکام ہو جائیں تو نقصان کیا ہے، اور ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سے ٹولز اور ذرائع ہیں جن کو اپنانے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی 7.5 ارب کی تقریباً آبادی ہے، جس میں سے موبائل یوزرز تقریباً 5 ارب کے قریب ہیں، اور جو 5 ارب موبائل کے یوزرز ہیں ان میں سے تقریباً 2.5 ارب لوگ فیس بک،
کو استعمال کرنے والے ہیں اور ایکٹیو یوزرز ہیں۔ ایکٹیو یوزرز وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اپنا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا بلکہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، ویکلی کرتے ہیں، منتھلی کرتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں، کسی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کی عادت ہماری نیو جنریشن میں اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ بعض سائنٹسٹ اس کو پلگ ان ڈرگز کہتے ہیں، یعنی بجلی پہ چلنے والی منشیات، جیسے نشے کی عادت ہوتی ہے اس طرح نشہ بن چکا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق خصوصاً ٹین ایجرز 13 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے ہیں، ایک رپورٹ اور اندازے کے مطابق رات کو ان کا سب سے آخری لمحہ بھی فیس بک پہ گزرتا ہے اور صبح اٹھتے وقت بھی سب سے پہلا کام فیس بک کو دیکھنا ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں، پھر سوشل میڈیا کے ان ذرائع کے اوپر ایک دور وہ ہوتا تھا جب برائی کرنا مشکل ہوتا تھا، غلط منظر، غلط نگاہی اور کسی ننگی و برہنہ تصویر کو دیکھنے کے لیے سینما ہاؤس ہے شہر سے دور یا کسی جگہ پہ چھپ کے لوگ جاتے تھے۔ جن برائیوں کو دیکھنا اور کرنا مشکل تھا، آج میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، چھوٹوں اور بڑوں کے لیے ان سے بچنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ سابقہ دور کے اندر جن چیزوں سے ہم 20-21 سال کی عمر تک واقف نہیں ہوتے تھے، اس دور میں 7, 8, 9, 10 سال کے بچے بھی پردے کی ان چیزوں سے واقف اور آگاہ ہو چکے ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ چیزیں تنہائیوں میں ہمارا امتحان ہے۔ میں اس نوجوان کو کبھی نہیں بھولتا جب 27ویں رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا، رب کو منانے کے لمحے تھے، آنسو بہانے کے اوقات تھے، رات کے اس لمحے اللہ کے گھر میں لیٹے ہوئے میں یوں درس دے کے فارغ ہو کے اس کے پاس سے گزرا، جب میری نگاہ پڑی تو 27ویں شب میں مسجد میں لیٹے ہوئے رمضان کے مہینے میں وہ کوئی ننگی اور بری تصویریں دیکھ رہا تھا۔ کراچی کے سفر پہ آتے ہوئے میں جب جہاز پہ بیٹھا تو میرے دائیں ایک سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ داڑھی والے ہیں، بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، یہ کوئی 1.5 گھنٹے کا سفر فضاؤں میں اچھا گزر جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آدھے سے زیادہ وقت انہوں نے اپنے موبائل پہ ویڈیو، میوزک اور گندی تصویریں گزارنے میں دیکھا کہ میوزک تو میرے کان میں پڑ رہا تھا اور اونچی اونچی آواز سے پڑ رہا تھا۔ اس دور کا بہت بڑا امتحان بن چکا ہے۔ اگر اس امتحان میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو 3 انعام اس کے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نقصان ہو گیا تو اس کے بھی کوئی 3 سزائیں اور پھر آخر میں بچنے کے 3 ذریعے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ بلا شبہ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ دو اس کے معنی، بالغیب کہ یا تو تعلق ہے ربہم سے کہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا اور پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی، وہ خود عالم غیب میں ہوتے ہیں، کوئی ان کو آبزرو نہیں کر رہا ہوتا، وہ پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان کو مبارکباد دے دو کہ اللہ ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور اجر بھی بہت بڑا عنایت کرے گا، اجر بھی بہت بڑا عنایت کرے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص ہے زندگی بھر عمل سے غافل رہا ہے، احتضار کا وقت ہے، نزع کی کیفیات کے قریب قریب ہے، اور اس سے پہلے ہی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو ایک وصیت کرتا ہے کہ نیکی تو کوئی کر نہیں سکا، جب مر جاؤں نا تو تم اجمعوا حطبا کثیرا، بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا، ایندھن اکٹھا کر کے اس کو آگ لگانا، جب آگ کے شعلے بھڑکیں میری لاش کو اندر پھینک دینا، اور اتنی دیر تک پھینکنا کہ یہاں تک کہ میرے سارا کا سارا جلد، ساری کی ساری چمڑی، سارے کا سارا گوشت ادڑ جائے، اور گوشت کے ادڑنے کے بعد وہ آگ ہڈیوں تک پہنچ جائے، پھر میری ہڈیاں بھی جل کے راکھ کا ڈھیر بن جائیں، پھر اس راکھ کے ڈھیر کو سنبھال لینا اور انتظار کرنا، حتیٰ کہ جب ایسا دن آئے فی یوم راح، جس میں تیز ہوائیں چلیں، طوفان آئے، جھکڑ چلیں، آندھیاں ہوں، ہوائیں تند و تیز ہوں اور جوبن پہ ہوں، اس وقت میری وہ سنبھالی ہوئی راکھ اس کو اکٹھا کر کے کسی سمندر اور دریا کے کنارے پہنچ کے اس کو یوں اڑانا کہ ہواؤں میں بکھر کے وہ سمندر کے پانیوں میں غرق ہو کے ناپید ہو جائے، آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ ایسے ہی کیا انہوں نے، رب کریم نے اسے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، میرے بندے اپنے آپ کو اتنی سزا کیوں دی تو نے؟ اپنی لاش کے بارے یہ وصیت کیوں کی؟ جواب دیا، اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر بڑا لگتا تھا۔ کہا تو جیسا بھی تھا
تیرے اس ڈرنے کی وجہ سے میں تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں وضاحت ہے کہ وہ بے عمل بھی تھا اور بد عمل اتنا تھا کہ کفن چوری کیا کرتا تھا، مردوں کو معاف نہیں کرتا تھا، کانا نباشا، قبریں کھول کھول کے کفن چوری کرتا۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ دو تین چیزیں یہاں قابل غور ہیں۔ یہ سورہ ملک ہے نا، اور یہ ہمارے ڈیلی سلیبس میں شامل ہے۔ ایسا نصاب ہے کہ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ کہا ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اگلی بات، سوشل میڈیا پہ آپ نے اپلائی کر کے قرآن کی اس آیت کو بار بار سننا ہے، اور میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، اور ان کو دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے بوہرا پیر کی جامع مسجد کے ان منتظمین کو، نوجوان بھائیوں کو، بیٹوں اور بزرگوں کو، جنہوں نے خوبصورت محفل اس لیے نہیں سجائی کہ ہم سنیں، کپڑے جھاڑ کے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال کے چلے جائیں۔ اس کا نام ہے تربیتی سیمینار۔ یہ آپ کی تربیت، پیوریفیکیشن، تزکیہ مقصود ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے اور ان منتظمین کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تم چپکے چپکے باتیں کرو یا اونچی اونچی کرو، آہستہ آہستہ باتیں کرو یا جہرن کرو، سرن کرو یا جہرن کرو، خفیہ کرو یا علانیہ طور پہ کرو، کیا باتیں ہیں قرآن کی، اللہ کے کلام کے کیا کہنے ہیں، ہر دور میں کیسی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کو ذرا اپلائی کریں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر، واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر، یوٹیوب کے چینلز کے اوپر، انٹرنیٹ کی سائٹس کے اوپر، ٹویٹر کی ٹویٹس کے اوپر، اور اپنے سارے میسیجز کے اوپر، اپنی کالز کے اوپر اور رانگ کالز کے اوپر، اور اپنے مسڈ کالز کے اوپر، اپنی لائکنگ کے اوپر، اور اپنی سارے کی سارے فیورٹ جو شیئرنگز ہیں ان کے اوپر رب کریم 21ویں صدی کے مسلمانوں، بیٹوں بیٹیوں سے خصوصاً میں اللہ کا بندہ رب کے کلام کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رب کریم ہمیں کہنا چاہتے ہیں تم آہستہ آہستہ کرو یا اونچی اونچی کرو، تم کوڈ لگا کے کرو یا کوڈ اوپن کر کے کرو، تم کمرے بند کر کے کرو یا کمرے کھول کے کرو، تم میسیجز کرو یا تم چیٹنگ کرو، تم امیج بھیجو یا تم کلپ بھیجو، تم شیئرنگ کرو یا تم لائکنگ کرو، تم فارورڈ کرو یا تم پوسٹنگ کرو، ذرا ایک دھیان رکھ کے کرنا کہ رب کریم صرف یہی نہیں کہ تمہاری سب چیزوں سے واقف ہے، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ جب کر رہے ہو تو تمہارے سینوں میں نیت کیا ہے، نیت کیا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ
خلق وهو اللطيف الخبير۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی ہیں، وہ جس نے تمہیں ٹچ کرنے کے لیے فنگر پرنٹس دے دیے ہیں، انگلیاں دے دی ہیں، وہ جس نے تمہیں ٹیکنالوجی کا علم دے دیا ہے، وہ جس نے تمہاری آنکھوں کے پیچھے 1,30,00,000 لائٹ ریسپٹرز لگا دیے ہیں، وہ جس نے تمہیں سننے کے لیے کان اور اس کی سماعتیں دے دی ہیں، تم آخر سوچتے کیوں ہو؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ خود جانتا ہی نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ کے ناموں پہ ذرا غور کریں، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ شہید بھی ہے، وہ حفیظ بھی ہے، وہ مقیت بھی ہے، اور وہ محیط بھی ہے، اور وہ رقیب بھی ہے۔ اللہ نے ایسے ایسے اپنے نام بتائے اپنے علم کے حوالے سے، خصوصاً اس آیت مبارکہ میں 3 ناموں کی طرف اشارہ کیا، 2 واضح طور پہ بتائے، کہا میں علیم ہوں، میں لطیف ہوں، میں خبیر ہوں۔ ہم تینوں کا معنی قریب قریب کرتے ہیں، ان میں بڑا گہرا فرق پایا جاتا ہے۔ علیم، اللہ ایسی ہستی ہے ازل سے ابد تک، کائنات کی تخلیق سے پہلے اسے علم تھا انسان کیا کریں گے، جو اس کا ازلی و ابدی نالج ہے، اس حوالے سے وہ علیم ہے، اور لمحے لمحے کی اس کو رپورٹ پہنچ رہی ہے، تازہ بتازہ خبریں بھی وہ دیکھ رہے سن رہے، اس لحاظ سے اس کو خبیر کہتے ہیں۔ وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، کہا لطیف بھی ہے۔ تمہاری ہر خبر، ہر داستان، ہر رپورٹ، ہر شیئرنگ کے اندر گہرائیوں کے اندر اتر کے وہ دیکھتا ہے، اس لحاظ سے وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، وہ حفیظ بھی ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس کا ریکارڈ محفوظ بھی کر رہا ہے، وہ شہید بھی ہے، اس کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ محیط بھی ہے، اس کے تمام پہلوؤں سے وہ مکمل طور پر آگاہ بھی ہے۔ تم جو بھی کرنا چاہو کر لو، لیکن یاد رکھنا وہ تمہارے سینوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ تو پہلا انعام یہ ہے کہ جو خلوتوں میں ڈر جائے گا، اللہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا انعام، جو تنہائیوں میں رب کریم سے ڈرنے والا ہوگا اور جو تنہائیوں میں خشیت اختیار کرنے والا ہوگا، رب کریم کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ایسے بندے سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، الفت کریں گے، اسے چاہیں گے، صرف محبت ہی نہیں کریں گے۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، خصوصاً میں آپ کی توجہ اپنی طرف پوری یکسوئی چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ ہم محض اس شوق کے اندر فارورڈ کرتے رہتے ہیں، لائکنگ کرتے رہتے ہیں، یا سبسکرائب کرتے رہتے ہیں، یا فرینڈ لسٹ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ریٹنگ بڑھ جائے، ویورز بڑھ جائیں، لائکنگز بڑھ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھنے والے ہو جائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے ہو جائیں۔ اور افسوسناک رپورٹ تھی ایک 2012 کی غالباً، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ پورنوگرافی، فحاشی کے اوپر مبنی ویب سائٹس کو سب سے زیادہ امریکہ اور یورپ سے بھی زیادہ ملک پاکستان میں کلک کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس غلط بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ غلط معلومات پر بھی مبنی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم اتنا اندازہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل خطرے کی کس گہرائی کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور کیسا فیوچر ہے جو اس کو درپیش ہے، اور کیا چیلنجز ہیں جس کا آج کے نوجوان کو سامنا ہے۔
ایک بہت بڑی وجہ ان چیزوں کی یہ ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ریٹنگ بڑھے، ہم چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے بڑھیں، ہم چاہتے ہیں ویو کرنے والے بڑھیں، ہم چاہتے ہیں واہ واہ ہو جائے، شاباش ہو جائے، لائکنگ بڑھ جائیں اور پورے سوشل میڈیا پہ شور مچ جائے۔ اس نوجوان کی تو کیا بات ہے، ایسی تصویریں، ایسے کلپ، ایسے امیجز، ایسی باتیں شیئر کرتا ہے کہ نوجوانوں کے دل اس سے بالکل اس کے اوپر دل گرفتہ ہی ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر فریفتہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، محبتیں ریٹنگ سے نہیں ملتی ہیں، محبتیں تب ملتی ہیں جب عرش والا رب محبتیں دلوں میں خود پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی شوق میں یہ کام کرتے ہیں نا کہ میرا مقام اونچا ہو، شہرت مل جائے، محبتیں مل جائیں، تو پھر اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث آئندہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ متقی قسم کا جو انسان ہوتا ہے، جو احسان کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رب کریم جب اس سے محبت کرتے ہیں، ینادی جبریل، پھر رب جبریل کو آواز دیتے ہیں، یا جبریل، اے میرے تاج ملائک جبریل، فرشتوں کے سردار، میں اپنے فلاں بندے سے، کراچی کے فلاں نوجوان سے، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے فلاں میں تیرے امتی سے، اے جبریل امین، اپنے آخری نبی کے امتی سے اتنی محبت کرتا ہوں، میرا حکم ہے کہ جبریل مجھے اس بندے سے اتنی محبت ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ثم ینادی جبریل، پھر جبریل آسمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ۔ اے آسمان والو، شہرتیں یہ ہوتی ہیں، بلندیاں یہ ہوتی ہیں، مقام یہ ہوتے ہیں، عرش کے اوپر سے مقام پہنچتے پہنچتے اب نیچے کی طرف سے مقام اتر رہا ہے، جبریل تک پہنچا ہے، جبریل سے آسمانوں تک پہنچا ہے، آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم ہو گیا ہے، فلاں اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم سب اس سے محبت کرو۔ وہ کتنے فرشتے ہیں؟ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، ملین بلینز ہیں، ہم ان کی تعداد جانتے ہی نہیں ہیں۔ 7 آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوا ہو، اور وہ سارے ہی فرشتے اس بندے سے جو تنہائیوں میں ڈرنے والا ہے، اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر جتنی محبت آسمانوں میں ہوتی ہے اتنی قبولیت، اتنی شہرت، اتنی محبت کرو۔ وہ کتنے فرشتے ہیں؟ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، ملین بلینز ہیں، ہم ان کی تعداد جانتے ہی نہیں ہیں۔ 7 آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوا ہو، اور وہ سارے ہی فرشتے اس بندے سے جو تنہائیوں میں ڈرنے والا ہے، اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر جتنی محبت آسمانوں میں ہوتی ہے اتنی قبولیت، اتنی شہرت، اتنی دلوں میں محبت زمین کے بسنے والے انسانوں میں اللہ خود پیدا کر دیتا ہے۔ تم نے شہرتوں کے غلط راستے ڈھونڈے، تم نے محبتیں جیتنے کی غلط راہیں اختیار کی۔ یہ سوشل میڈیا کے لورز، ویورز اور لائکنگ دینے والے، یہ تو اتنے بے وفا لوگ ہوتے ہیں،
سابقہ ایک دور ہوتا تھا، لاش تڑپتی تھی، لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ قسم کے لوگ بیچارے ادھر لاش تڑپتی ہے اور ان کو تصویر بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ محبتیں کیا ہوتی ہیں جو دلوں میں ڈالی جاتی ہیں؟ میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا ہماری تاریخ کی عظیم کتاب، عظیم مفسر، عظیم مورخ، سنہرے دور سے تعلق رکھنے والے امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں امام احمد رحمہ اللہ کے حالات لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ امام احمد کا کوئی بہت زیادہ نام زندگی میں اتنے چرچے نہیں ہوتے تھے جتنے اہل بدعت کے ہوتے تھے۔ اہل بدعت اپنی شہرتوں کے لیے بادشاہوں کی چاپلوسیاں کرتے، ان کی چمچاگیریاں کرتے، ان کے قریب قریب رہتے، امام احمد کی پیٹھ پہ کوڑے برستے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام احمد کہا کرتے تھے کس سے کتنی محبت ہے یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب ہمارے جنازے اٹھیں گے۔ پھر امام احمد کا جنازہ اٹھا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں وقت کے بادشاہ نے باقاعدہ اپنے عمال کی، کاتبین کی، سیکٹریز کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے کاؤنٹ کرنا ہے امام احمد کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ فَعُدُّوا أَلْفَ أَلْفٍ وَثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ فَعُدُّوا أَلْفَ أَلْفٍ وَثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس دور میں جب بادشاہ نے گنتی کروائی تو امام احمد کے جنازے میں شامل ہونے والے 13 لاکھ انسان تھے۔ 13 لاکھ انسان تھے۔ اور بعض لوگوں کو جگہ نہ ملی تو ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کشتیوں میں کھڑے ہو کے امام احمد رحمہ اللہ کا جنازہ ادا کیا۔ امام احمد کا ہمسایہ کہتا ہے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ میں نے شمار کرنے کی کوشش کی، امام احمد کے جنازے کو دیکھ کر، صرف جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی، عیسائی اور مجوسیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ محبتیں پیدا کرتا ہے، دل اس کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ آپ کی پورنوگرافی کے اوپر مبنی سائٹس کی وجہ سے اور چینل کی وجہ سے وقتی طور پہ آپ کو شاباش، واہ واہ اور لائکنگز اور ریٹنگ اور ویورز تو مل سکتے ہیں، لیکن آخرت کی بدنامیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے کھاتے میں پڑ سکتی ہیں۔ تیسرا انعام جو خلوتوں میں رب کریم سے ڈرنے والا انسان ہوتا ہے، رب کریم کا اس کے ساتھ وعدہ ہے جب ہر طرف سے گھٹائیں چھا جائیں، جب ہر طرف سے مصیبتیں آ جائیں، پہاڑ ٹوٹنے لگیں، پریشانیاں گھیر لیں، الجھنیں زندگی کو مضطرب پریشان کر دیں، راتیں بے چین اور مضطرب رہنے لگیں، بس اللہ کو ایک حوالہ دینا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں نا، تیری خلوتوں میں ڈرتا تھا، میری پریشانیاں دور تو کر دے۔ رب ذوالجلال اس بات پہ گواہ ہے، اگر سامنے پتھر بھی ہوں گے تو اللہ پتھروں کو پیچھے ہٹا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ من يتق الله يجعل له من امره يسرا۔ اللہ آسانیاں کر دے گا، آسانیاں۔ دنیا کی آسانیاں تو ہیں ہی نا، جیسے اس حدیث میں آتا ہے وہ غار والوں کی حدیث، تو ان میں سے ایک نوجوان نے یہ کہا تھا جب وہ غار میں پھنس گئے تھے، اللہ این برائی سے تیرے ڈر کی وجہ سے میں بچ گیا تھا، پیچھے ہٹ گیا تھا، یہ کہہ کے دعا کی، پتھر کو رب کریم نے پیچھے ہٹا کے رکھ دیا۔ لیکن اس سے زیادہ مزے اور کمال کی بات امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں جب بندہ تنہائیوں میں رب سے ڈرتا ہے
تو اللہ اس وقت اس کی مدد کرتا ہے جب وہ قبر میں تنہائیوں میں چلا جاتا ہے. یجعل لہ من امرہ یسرا، ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، ساری آسانیاں اس میں آ جاتی ہیں. کتنی آسانیاں آتی ہیں، یہ استقامت والوں کا کام ہے. کتنی آسانیاں آتی ہیں. اللہ کی پاک کلام میں سے اس آیت پہ ذرا غور کیجئے، مجھے تو یہ بڑی یاد آتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اتنی آسانیاں فرشتے روح بعد میں نکالتے ہیں اور پہلے اس کو کہہ دیتے ہیں آئندہ کیا ہوگا، ڈرنا نہیں، پیچھے کیا ہوگا، غم نہیں کھانا، مبارک ہو جس جنت کے وعدے تھے، آج ہم تمہیں اس کی مبارکباد دینے آئے ہیں. سارے ہی چھوڑ جائیں گے، غم نہیں کھانا، پریشان نہیں ہونا. ہم دنیا میں تیرے دوست تھے، تیری نیکیاں لکھتے تھے، اب آخرت میں تیرے دوست بن کے رہیں گے. اور آگے جنت میں، دنیا میں تو اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کرتا رہا، وہ وقت آنے والا ہے تو جو خواہش کرے گا تیرا رب تیری ہر خواہش کو پورا کرتا جائے. آسانیاں ملتی، آسانیاں. اگر خلوتوں میں انسان نہ ڈر ہو جائے، بے باک ہو جائے، جری ہو جائے، جسارت کرنے لگ جائے، ہر آنے جانے والی چیز کو دیکھنے لگ جائے، ٹکٹکی باندھے، گھورنے لگے، ہر چینل کو سرچ کرے، ہر چینل کو سبسکرائب کرے، ہر امیج کو دیکھے بغیر دیکھنے کے قابل ہے کہ نہیں، بس آگے فارورڈ کرتا رہے، شیئر کرتا رہے، سب سے پہلی سزا یہ ہوگی. اللہ نے چیلنج کر کے کہا ہے، وہ آیت جو شروع میں پڑھی تھی، جو تنہائیوں میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دوسری آیت میں وضاحت کی دردناک عذاب کبھی دنیا میں ہوتا ہے، کبھی آخرت میں ہوتا ہے. دردناک عذاب، کیا کیا دردناک عذاب؟ سر فہرست
جسم نے خطا کی تھی، جسم پہ عذاب آئے گا. ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط الا وفشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا. میرا ایمان ہے رب کریم کے فرمان پہ اور صاحب قرآن کے فرمان پہ دو ٹوک کہہ دیا. جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے حتیٰ کہ وہ اس کو ایڈورٹائز کرنے لگیں، اس کا اعلان کرنے لگیں. کیا جامع الفاظ استعمال کیے، سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ، بڑے بڑے بورڈ پہ ایڈورٹائزمنٹ. کسی چیز کی تشہیر تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حوا کی بیٹی کو نیم برہنہ اور برہنہ کر کے سب کے سامنے اس کا اشتہار نہیں بنا لیا جاتا. رب کے پیغمبر نے فیصلہ کیا جس قوم میں بے حیائی اس حد تک پھیل جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اس قوم میں طاعون آتا ہے. وہ دردیں شروع ہوتی ہیں جو ان کے بزرگوں نے سنی بھی نہیں تھی. بنا لو جتنے ہسپتال بنانا چاہتے ہو، لیب بنا لو جتنی بنانا چاہتے ہو، میڈیکل سائنسز میں ریسرچ کر لو جتنی کرنا چاہتے ہو، تم MBBS اور FCPS اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر پیدا کرتے رہو. رب کریم کا چیلنج ہے، جس معاشرے سے فحاشی بے حیائی ختم نہیں ہوگی اس معاشرے سے دردیں بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. نیند کی گولیاں کھا رہے 25-26 سال کے نوجوان. جس مائیکل ہارٹ کو سن کے تم اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو سکون فراہم کرنا چاہتے ہو، میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، وہ تو ایسا گویا تھا خود اس کو نیند نہیں آتی تھی جب تک نشے کے انجیکشن نہیں لگواتا تھا. عذاب علیم انفرادی زندگی میں اور پھر اجتماعی زندگی میں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ قوم لوط جب فحاشی میں ساری حدوں کو پھلانگ گئی اور انسانیت کی سطح سے نیچے گر گئی، رب کریم نے پوری کی پوری بستی کو اٹھایا، حتیٰ کہ آسمان کے کتے آسمان کے اوپر جو قریب پہنچے تو جو ان کی بستی کے کتے تھے ان کے بھونکنے کی آوازیں آسمان پہ سنائی دینے لگیں. حتیٰ سمع نباح کلابہم ونہیق حمیرہم، ان کے گدے کے ہنہنانے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں کو سنائی دینے لگیں. پھر پوری بستی کو الٹا کر کے اللہ نے پھینک کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. عذاب علیم. 2005 کا زلزلہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. کشمیر کی خوبصورت وادی ہے، مظفر آباد کا شہر ہے. 2005 کی ایک صبح زلزلہ آتا ہے. ہم راجوال کی جماعت کی طرف سے ایک تعاون کے سلسلے میں وفد بن کے وہاں پہنچتے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں. ایسے عذاب علیم کے منظر نظر آتے ہیں. ایک نیلم نامی ہوٹل، 7 اس کی منزلیں. وہاں کے دوستوں سے ہم پوچھتے ہیں یہ نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ بتاتے ہیں یہ 7 منزلہ ہوٹل تھا. جب زلزلہ آیا ہے تو اس کی 7 منزلیں زمین میں دھنس گئی ہیں. عذاب علیم ہوگا. دوسری سزا یہ ہوگی کہ جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان چیزوں کو انجوائے کرنے لگیں گے، نقد سزا یہ ملے گی کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کے اندر سے ایمان رخصت ہوگا، منافقت بڑھے گی. جب ایمان رخصت ہو جائے گا منافقت بڑھ جائے گی. الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. رب کے پیغمبر نے کہا ایمان و حیا لازم و ملزوم ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں. حیا چلا جاتا ہے ایمان چلا جاتا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کی اہم ترین شاخ ہوتی ہے. جب ایمان جاتا ہے پھر منافقت آتی ہے. جب منافقت آتی ہے پھر دل پہ زنگ لگتے ہیں. جب دل پہ زنگ لگ جاتے ہیں پھر سوشل میڈیا پہ بے حیائی کرنے والے، دیکھنے والے، پوسٹ کرنے والے، فارورڈ کرنے والے لوگ حرم مکی میں امام کعبہ کے پیچھے
قرآن کے 30 پارے بھی سن لیں تو ان کو تلاوت اور عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ ہر چیز کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی اپنی حلاوت ہے، برائیوں کی اپنی مٹھاس ہے، اور جو ایمان کی مٹھاس سے محروم ہو جائے، برائیوں کی مٹھاس کا عادی ہو جائے، اس کا قلب مریض ہو جاتا ہے، پھر اس کی مثال اس مریض انسان کی طرح ہوتی ہے جو اندر سے بیمار ہو چکا ہے۔ اب اس کو میٹھی چیزیں بھی کھلائیں تو اس کو ذائقہ کڑوا لگتا ہے، کیونکہ وہ بیمار انسان ہے۔ تیسری سزا یہ ہوگی جو شیخ محترم قاری صاحب آپ کو سنا رہے تھے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ میں یقینی طور پہ نبوت کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، نبوت کے علم سے جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، سب راکھ کی ڈھیر بن جائیں گی۔ وجہ یہ ہوگی کہ اپنی خلوتوں میں رب کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ آخری 10 منٹ کے اندر اب سماعت کیجئے، پھر علاج کیا ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں، کیسے ہم اپنی تربیت کریں کہ ہم سوشل میڈیا کے اس چیلنج میں اور فحاشی کی بڑھتے ہوئے اس سیلاب میں اپنے آپ کو بچا پائیں۔ اس کا سب سے پہلا علاج اور سب سے پہلا حل تو وہی ہے جو سورہ ملک میں آیا تھا، کہ ہمارے اندر یہ یقین آ جائے کہ ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم۔ عام زندگی ہو یا سوشل میڈیا کی چیٹنگ ہو، نجوا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، خفیہ باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا۔ رب کریم نے ہمارا ایمان بنایا کہ جب 3 لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، تو یاد رکھا کرو کہ چوتھا ان کے ساتھ ان کا رب ہوتا ہے۔ جب فیس بک پہ 2 لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا رب ہوتا ہے۔ جب 3 لوگوں کا واٹس ایپ کا گروپ ہوتا ہے تو چوتھا رب ہوتا ہے۔ جب 5 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے تو چھٹا رب ہوتا ہے۔ جب اکیلا ہوتا ہے تو دوسرا رب ہوتا ہے۔ اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ، جب ہزاروں اور لاکھوں اور اربوں کی تعداد میں فیس بک کے یوزرز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کا رب ہوتا ہے۔ پہلا یہ یقین اور ایمان پیدا کریں کہ ہم تو تنہا ہوتے ہی نہیں، دنیا والوں کے لیے ہم تنہا ہوتے ہیں، لیکن رب تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ نحن أقرب إليه من حبل الوريد۔ علم کے لحاظ سے، احاطے کے لحاظ سے رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی یہ تربیت کیجئے، نوجوان نسل کی، بیٹوں بیٹیوں کی اس نہج کے اوپر تربیت کیجئے
کہ ان کے شعور و لاشعور میں، ان کے رگ و ریشے کے اندر یہ ایمان سرایت کر جائے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ صرف رب کریم ہی ساتھ نہیں ہوتے، ہر وقت کرامن کاتبین بھی تو ساتھ ہی ہوتے ہیں نا۔ جب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ غلط حرکت کرتا ہے نا، ایک دفعہ چونکتا ضرور ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، دروازہ دیکھتا ہے، ونڈو دیکھتا ہے، موبائل دیکھتا ہے، سیو ہے، کوڈ لگا ہوا ہے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی غلط میری حرکت کوئی دیکھتا تو نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس وقت یہ یقین بھی ذہن میں تازہ کر لیا کریں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اوپر رب بھی دیکھ رہا ہے، اور کرامن کاتبین تمہاری انگلی کی ہر ٹچنگ کو نوٹ کر رہے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ خصوصی طور پہ میں غور کرتا تھا کہ اللہ انگلیوں کے پوروں کا بیان کیوں کیا ہے؟ جیسے تم سمجھتے ہو ایسے نہیں ہوگا، مجھے روزے قیامت کی قسم ہے، تمہارے اس ضمیر کی قسم ہے جو برائی کرتے ہوئے تمہارے اوپر دستک دے رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ کیا انسان یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ ہاں، ہم ہڈیاں تو کیا، ہم تو اس کی انگلیوں کے پورے بھی ٹھیک ٹھاک کریں گے۔ میں سوچتا تھا اللہ تو نے انگلیوں کے پوروں کا خصوصی تذکرہ کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے میرے دل میں دو جواب ڈالے گئے، دو جوابات دل میں آئے، صحیح غلط ہو سکتے ہیں، انسانی سوچ ہے، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اے رب کریم، تیرے قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہوتی ہے، مجھے سمجھا دینا اس میں کیا حکمت ہے، انگلیوں کے پوروں کا کیوں تذکرہ ہے؟ تو اس بندہ فقیر کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ شاید اس لیے تذکرہ ہے کہ آج کا انسان سب سے زیادہ ٹچ سکرین کے اوپر گناہ انگلیوں کے پوروں ہی سے کرتا ہے نا۔ کر لو جو کرنا ہے، ہم تمہاری انگلیوں کے پورے ٹھیک کر دیں گے۔ اور شاید اس لیے بھی تذکرہ ہے کہ انگلیوں کے پورے ہر انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن فراہم کرتے ہیں۔ ہر انسان کی انگلیوں کے پورے علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ کس کی انگلیاں ہیں۔ تھمب امپریشن لگاتے ہو نا تم، 7.5 ارب کی انسانوں کی آبادی میں سے ہر انسان کا تھمب امپریشن اپنا اپنا ہے جو اس کے لیے آئیڈینٹی کا کام کرتا ہے۔ ہم یہ بھی پہچان لیں گے انگلیوں کے پورے کس کے ہیں، اور ہم بھی یہ پورا ڈیٹا اوپن کر دیں گے، یہ پورے کیا کرتے رہے ہیں۔ تیسرا اس کا علاج، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ جب بھی کوئی برا منظر آئے فوری طور پہ اپنی آنکھوں کو پست کر لیں، اس کو ہائیڈ کر دیں، ایڈ بلاک کر دیں، کوشش کریں اس کو چھپائیں فوری طور پر۔ اچانک پہلی نگاہ معاف ہو جائے گی، بار بار دیکھو گے تو مؤاخذہ اور حساب ہوگا، اور نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھا جائے گا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایک آخری علاج سماعت کیجیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اوحى اللہ تعالی الی نبی من الانبیاء، اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف یہ وحی کی کہ اپنی قوم کو جمع کرو
اور ان کو ایک پیغام دو۔ قوم کے لوگ جمع ہو گئے، پیغمبر نے پوچھا اللہ آج ان کو کیا خصوصی پیغام دینا ہے؟ کہا آج ان کو یہ پیغام دینا ہے، ان سے کہنا ہے اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیوں، تمہاری ماں دیکھتی ہو تو گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو، تمہارا باپ دیکھے گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو، تمہارا استاد دیکھے گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو، کوئی بڑا دیکھے گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو۔ یا ابن آدم اجعلتنی اہون الناظرین الیک، سب سے ہلکا اور کمزور تمہارا رب ہی نظر آیا ہے، میں دیکھتا ہوں اور تم مجھ سے شرماتے ہی نہیں ہو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ صرف اللہ کی کوئی قدر نہیں ہے، اسی کی عزت نہیں ہے، اسی کا خوف نہیں ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب نہیں دینا، صرف سوچنا ہے۔ اس عظیم مسجد میں انشاءاللہ جہاں محدث شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ جیسے مشائخ آپ کی تربیت کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اللہ ان مشائخ کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اس عظیم مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ سے ایک سوال ہے، دستک ہے آپ کے دلوں کے دروازوں پر، جواب نہیں سننا چاہتا، بس اپنے من میں جھانک کے آپ نے سوچنا ہے۔ اگر پنجاب سے آیا ہوا یہ مہمان، اللہ کا یہ بندہ، اور میں وضاحت کر دوں میں مدینہ یونیورسٹی کا فاضل نہیں ہوں، ہمارے منتظمین کو غلطی لگی ہے، میری پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی سے ہے اور ماسٹرز میرا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے، اور میری ویسے تعلیم راجوال اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد کی۔ تو بس احباب اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر، یہ غلطی سے ان سے لکھا گیا۔ تو پنجاب سے آیا ہوا یہ مہمان آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ کے دل میں صرف اللہ کی خاطر محبت ہو کہ ایک مہمان ہے، اور میں اپنے ایک بیٹے یا بیٹی کو آواز دے کے کہوں کہ اپنا موبائل 5 منٹ کے لیے مجھے دے دیں، میں اس بڑی محفل میں سارا ڈیٹا اوپن کر کے دکھانا چاہتا ہوں تمہارے موبائل میں کیا ہے۔ اگر تو آپ تیار ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیں میرا موبائل اور دکھائیں، اس کے میموری کارڈ، اس کے سارے اندر بنی ہوئی فائلیں، ساری چیٹنگ اور فیس بک کے سارے اکاؤنٹس اور سارے چینلز اور ساری براؤزنگ اور ساری ہسٹری سب کو دکھا دیں۔ اگر آپ تیار ہوں تو آپ کو مبارک ہے، آپ سوشل میڈیا کے خلوتوں کے امتحان میں کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ جھجکیں، ہیزیٹیشن محسوس کریں کہ نہیں اس میں وہ فلاں امیج ہے، فلاں تصویر ہے، فلاں میوزک ہے، یہ دین کا ایک فقیر عالم طالب علم انسان پنجاب اتنی دور سے مہمان آیا ہوا، یہ کیا سوچے گا کہ یہ ایسا بندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے موبائل میں یہ گند بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ کو وہ دکھاتے ہوئے ہیزیٹیشن اور شرم محسوس ہو تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے، قیامت کے دن جب اللہ دکھائیں گے تو کتنی شرم آئے گی۔ اس تربیتی سیمینار میں یہ پیغام لے کے جائیں کہ سب ایسی چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں، سب ایسے اکاؤنٹ ختم کرتے ہیں، سب ایسے فرینڈز جو آپ کو ایسی چیزیں بھیجتے ہیں ان کو
ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں اور سب ایسے گروپ لیفٹ کر جائیں اور سب ایسے فیک اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور ایسی کالز اور ایسے نمبر اور ایسے پورے کے پورے سلسلے اور ایسے چینلز جو آپ کو غلط راہوں پہ لے کے جاتے ہیں ان کو ختم کریں۔ اگر آپ نے ایسے فرینڈز اور ایسی دوستیاں سوشل میڈیا پہ ختم نہ کی تو قیامت کے دن یہ دوست آپ کے دشمن ہوں گے اور آپ اپنی انگلیاں چبا چبا کے کہیں گے کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹے بیٹیاں سارے ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر ہی لیں میرا، ہیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ، میرے ساتھ نہیں ہے۔ خوشی ہوتی ہے نا کہ ماشاءاللہ لوگوں میں اچھا جذبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ان منتظمین کے یہ خوبصورت انتظامات میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے کتنی محنت ہو رہی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے، منتظمین کے انتظامات کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ان میرے بیٹوں بیٹیوں کی حاضری کو خصوصاً قبول فرما لے، بزرگوں ماؤں کی حاضری قبول فرما لے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔